آج کی خیر رمضان کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ بالکل خیریت سے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملا حسن۔ وجہ سے عمران نے کہا امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان مبارک جو ہے بہت اچھا گزرا ہوگا، آپ روزے رکھ رہے ہوں گے۔ اور اس وقت اب چونکہ آج کل موسم کل ہم کہہ رہے تھے عمران گرمی ہے، لیکن اسٹل آج موسم اچھا تھا اور کچھ ٹھنڈا روزہ ہی لاہور میں اچھا تھا۔ آئی ہوپ کہ اسلام آباد کا بھی موسم بہتر ہے۔ کراچی میں البتہ پچھلے دنوں میں کچھ گرمی کی ویو چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ کوئٹہ کے اندر پیش آیا کل، جہاں پہ ایک مقامی ہوٹل کے اندر ایک بم دھماکہ ہوا۔ بہت عرصے سے ہم اس لعنت سے نجات پا چکے ہیں، دہشت گردی کی جو ہے کیا کہنا چاہیے، لیکن اس وقت جو انتہا پسندی کی ایک نئی لہر دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس افسوسناک واقعے کے اندر 5 افراد شہید بھی ہوئے، کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ وہ لوگ جتنے بھی شہید ہوئے ان سے، ان کے اہل خانہ سے ہمارا اظہار تعزیت بھی ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے عناصر جو اس کا باعث بنتے ہیں اللہ ان کو بھی آشکار کرے، ہمارے سامنے لائیں اور ایک بار پھر ہمیں اس فساد کی صورتحال سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہی آگے ہم بڑھیں تو معاشرے کی بات بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت اگر سب سے زیادہ کسی عنصر کی بات کرنا ضروری ہے تو وہ معاشرے کا ایک ہونا ہے۔ معاشرے کے اندر جو اس وقت ایک بردباری کا رویہ ہے اس کو فروغ دینے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، اور ہم ایسا کوئی معاشرہ عمومی طور پہ ہوتا نہیں ہے جس کے رسوم و رواج نہ ہو۔ ہر شخص کے ذہن کی ہم اگر بات کریں تو اس میں یہ تصور بٹھا دیا گیا ہے کہ رسوم و رواج گویا کبیرہ گناہ سے کم نہیں ہے، یعنی کہ ہم نے ہر لحاظ سے مختلف جو رسمیں ہیں، رواج ہیں، ان کے خلاف نہیں جانا۔ البتہ اسلام ہم اگر رسوم و رواج کی بات کریں تو ان کو پسند کرتا ہے، تاہم ایسے رسوم و رواج جو کہ معاشرے میں تقسیم کا باعث بنتے ہیں، اسلام ان کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا۔ بالکل، جو معاشرے میں فلاح و بہبود کا پہلو ہو، اس حوالے سے اسلام اس کو پسند کرتا ہے، اور جو رسم و رواج جن کی ہم بات کریں معاشرے میں ظلم و بگاڑ کا باعث بنتے ہوں، اسلام ان پر قدغن لگاتا ہے۔ سوسائٹی میں رسم و رواج کے حوالے سے ہم بات کریں، ان کا پیدا ہونا یا ختم ہونا یہ اسلام کا موضوع نہیں ہے۔ جہاں معاشرہ ہوگا، انسان مل جل کر رہیں گے، وہاں پر رسم و رواج کا پیدا ہونا ایک لازمی فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے، لیکن اپنے جذبات کا اظہار ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، وہ رسم و رواج کے بغیر ناممکن ہے۔ اور اسلام کے موضوع یہ ہے کہ کوئی رسم اسلامی اقدار کے منافی نہ ہو، آپ کے دین کے مقاصد کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، اس سے معاشرے میں ظلم ہو، چاہے بگاڑ ہو، وہ پیدا نہ ہو، اسے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ہی ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہونے والا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، مولانا عمران بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ بکار احمد ملک ہیں، ہنا نیازی ہیں، اور فیضیہ ابراہیل تو ہمارے صاحبہ موجود ہی ہیں۔ مولانا صاحب، ہم جس ٹاپک کے حوالے سے بات کریں، بیسکلی ہمارا ٹاپک ہے رسم و رواج کی پاسداری اور اسلامی تعلیمات۔ جس طرح سے بھی ہم نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ہمارے ذہنوں میں چیز ہے کہ یہ رسم و رواج صرف گناہ ہے یا ان سے نقصان ہے، سب تمام، لیکن اسلام اس چیز کی نفی نہیں کرتا۔ وہ جس طرح سے ہمیں رسم و رواج کی پاسداری کا کہتا ہے، لیکن وہ معاشرے میں ایک پروڈکٹیو رول ہونا چاہیے۔ سو اسلام اور رسم و رواج کیا تعلیمات ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ امام الانبیاء صاحب شریعت ہونے کے باوجود جاہلیت میں جو اچھی رسومات تھی ان کو بھی باقی رکھا۔ انسانی اقدار کے اندر جس میں قدر پائی جا رہی ہو، مثال کے طور پر کتاب القسامہ آپ کو پورا ایک باب ملے گا کہ کسی معاشرے میں، جیسے ابھی ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو کافر کردار تک پہنچائے جنہوں نے بھی یہ معاملہ کوئٹہ کے اندر جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا۔ قاتل کا پتہ نہیں چلتا، تو جاہلیت کے اندر یہ معاملہ چلتا تھا کہ 50 لوگوں سے قسم اٹھوائی جائے گی جو گرد و نواح میں رہنے والے جہاں قتل ہوا ہے، کہ نہ تمہیں پتہ ہے اور نہ تم جانتے ہو، نہ تم نے قتل کیا اور نہ ہی تمہارے علم میں ہے۔ تو اس چیز کو ایز اٹ از اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برقرار رکھا۔ ایسے ہی عقیقے کی طرف آ جائیں، یہ پہلے فرض کے درجے میں تھا، واجب کے درجے میں تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی لگی کہ یہ صدقہ خیرات اس صورت میں بھی ہونا چاہیے، تو اس کو مستحب اور سنت کا درجہ دے دیا۔ اسی طریقے سے کھیتی باڑی کے معاملات، ٹھیکے پہ دینا، مزاربہ، مرابحہ، یہ ساری چیزیں پہلے بھی چلتی تھی۔ اس میں سے ان شکوں کو نکالا جس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکے، سود کی کو صورت بن سکے، ظلم کی کو صورت بن سکے، اس کو ختم کر کے ان چیزوں کو برقرار رکھا، اور ایک واضح اصول اور نظام بتا دیا کہ قیامت تک اس چیز کو سامنے رکھنا، من
اسخط اللہ فی رضا الناس. زندگی گزارنے کے دو طریقے ہوں گے. کچھ لوگ لوگوں کو راضی کرنے کے چکروں میں ہوں گے, جو کہ یہ بہت بڑی بھول ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں. لوگ خوش نہیں ہوں گے. صحیح. میں حدیث سے پہلے ایک ہمارے معاشرے کے اوپر فٹ آتی ہے چیز, وہ اگر اجازت ہو تو پیش کروں, پھر اس کے بعد میں حدیث سمجھ میں آ جائے گی اگر ہم نے بریک میں نہیں جانا جلدی تو. نہیں. اچھا, وہ باپ بیٹا گدھے پہ جا رہے تھے, تو بڑی مشہور کہاوت ہے, اسکول میں پڑھتے بھی رہے, آپ لوگ بھی پڑھی ہوگی آپ نے بھی. باپ بیٹا گدھے پہ جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کتنے ظالم ہیں, کمزور سے گدھے پہ دونوں سوار ہیں. کہا بیٹا کیا کریں, کہا جی پیدل چلتے ہیں. اگلے گاؤں میں گئے تو کہنے لگے کتنے بیوقوف ہیں, اچھی بلی سواری پیدل چل رہے ہیں. کہا بیٹا آپ کیا کریں, کہا ابا تو سوار ہو جا, میں پیدل چلتا ہوں. اگلے گاؤں والے کہنے لگے کتنا ظالم باپ ہے, خود سوار ہے, بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے. کہا بیٹا آپ کیا کریں, کہا ابا اب تو نیچے آ جا, میں اوپر سوار ہوتا ہوں. اگلے گاؤں میں گئے, کہتا بدتمیز بیٹا ہے, خود اوپر بیٹھا ہے, باپ کو پیدل چلا رہا ہے. کہا بیٹا آپ کیا کریں گے, ابا دو ٹانگیں تو پکڑ, دو میں پکڑتا ہوں, اور اس کو اٹھاتے ہیں. اور اگلے گاؤں میں گئے تو وہ کہنے لگے کتنے بے وقوف احمق لوگ ہیں, گدھا سواری کے لیے ہوتا ہے, انہوں نے گدھے کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا. لوگ کسی حالت میں خوش نہیں. ہاں نہیں, میں اس کے ساتھ ایڈ کروں گا, جیسے ہم نے رسم و رواج کو سوار کیا ہوا, بالکل گدھے کی طرح ہم بھی. خالی وہ پاگل نہیں تھا, ہم بھی ہو چکے ہیں. اس کے بعد کہا بیٹا آپ کیا کریں, کہا اس کو دریا نہر آ رہی تھی وہاں پھینکتے ہیں. تو وہاں جب پھینکنے لگے تو وہاں بھی لوگ کھڑے تھے. انہوں نے کہا کتنے بیوقوف ہیں, اچھی بڑی سواری ہے, اس کو نہر میں پھینک رہے ہیں. ایک بہت بڑے محدث قرآن, مفسر قرآن, محدث اعظم گزرے, مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ, فرمایا کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو چکن مٹن نہیں, اپنے ران کا گوشت کاٹ کے دے دو, لوگوں نے پھر بھی راضی نہیں ہونا. اس کے کباب بنا کے دے دو. حدیث میں عرض کرتا, اب حدیث آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. کچھ لوگ رسم و رواج اور لوگوں کو صرف دیکھتے ہیں, لوگ کیسے خوش ہو جائیں. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا سخط اللہ علیہ, نہ وہ حلال کو دیکھتے ہیں نہ حرام کو, بس یہ دیکھتے ہیں کہ رسم و رواج کیسے پوری ہو جائے, لوگ کیسے خوش ہو جائیں. تو سخط اللہ علیہ, سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ اللہ ان سے ناراض ہو جائیں گے. سب سے بڑا نقصان, جس کو ہم نقصان سمجھتے نہیں ہیں. دوسرا نقصان کیا ہوگا جس کو ہم نقصان سمجھتے ہیں, وہ ہم پریکٹیکل دیکھ لیں. وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ مَنْ أَرْضَاهُ فِي سَخَطِ اللَّهِ. سگی اولادیں بھی والدین کی دشمن بن جائیں گی, میاں بیوی دشمن بن جائیں گے, بھائی بہن دشمن بن جائیں گے, جن کے لیے وہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر, گھر بنا کے دینا تو بڑا گھر ہونا چاہیے, حلال حرام کی تمیز نہیں, بنگلہ لے کے دینا, یعنی وہ طریقے کار اپنا لیے کہ لوگوں نے گھر بنایا میں نے بھی بنانا ہے. لوگوں نے گھر, یہ دیکھو آپ کے پاس حلال کی آمدنی میں اگر 10 گاڑیاں آتی ہیں تو 10 لیں, حرام کی ایک پائی بھی بیچ میں نہ آنے دیں. لیکن مولانا اب تو ہمارا پورا جو سوشل سٹرکچر ہے وہ اسی چیز پہ بیس کر رہا ہے, اور سم ہاؤ فارمل جو ہماری رسمی تعلیم ہے اس کے اندر ہمیں یہ پڑھایا بھی جاتا ہے مقابلے کی فضا. ایون اگر دو اسٹوڈنٹس کے درمیان گریڈز کا معاملہ ہو تو تمہارے چچا کے بیٹے نے فلاں جگہ پہ ٹاپ کر لیا, تم کیا کر رہی ہو یا تم کیا کر رہے ہو, تو اور اسی کی بنیاد, اسی کو ترقی کی بنیاد بنایا گیا ہے کہ آپ مقابلہ نہیں کریں گے تو ترقی کیسے کریں گے. حالانکہ اس مقابلے میں ہم کہیں بہت آگے چلے جاتے ہیں اور معاشرتی بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں, تو نکلیں کیسے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام کے کیا احکامات ہیں کہ کیسے ہم نکلیں. ادھر ہی آنے لگا تھا جی, آپ نے اچھا کیا وہ سوال پوچھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارض اللہ فی سخط الناس, جو اللہ کو ٹارگٹ بنا لے, اس کو بگاڑنا ہے, اس کو پچھاڑنا ہے, اس سے آگے نکلنا نہیں, میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا, میرا اللہ کیسے راضی ہوتا ہے, اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لے. رضی اللہ عنہ, اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے جیسے صحابہ سے راضی ہوئے. وَأَرْضَاهُ مَنْ أَسْخَطَهُ فِي رِضَا, جن لوگوں کو ناراض کیا تھا اللہ ان کے دلوں میں بھی کوٹ کوٹ کے اتنی محبتیں پیدا کر دیں گے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان یہ بن جائے گا. اس لیے ہم نے یہ دیکھنا, صحابہ کرام کو بھی مقابلے کا حکم ہے قرآن پاک میں, لیکن آخرت کے لیے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, آئے مقابلے والے یہاں مقابلہ کریں. صدیق اکبر خندق کے موقع پہ لے کے آ رہے ہیں اپنا سارا مال, اور عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں کہ آج میں ان سے آگے نکل جاؤں گا, تو وہ اپنا آدھا مال لے کر آئے. مقدار کم تھی, ادھر مقدار کم تھی, ادھر مقدار زیادہ تھی, ادھر معیار اوپر تھا, ادھر معیار نیچے تھا, وہ سب کچھ 100% لے کے آگے, یہ آدھا لے کر آئے. تو اس چیزوں میں ہم نے دوڑ لگانی ہے, نہ کہ ہم ان چیزوں میں جائیں. وقار بھائی, جس طرح سے ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ دین اسلام میں جو احکامات ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی کا اوور آل ایک ایشو بھی ہے. ہم دوڑ میں ہیں کہ فلانے نے یہ چیز کی, اگر کسی نے اپنی بیٹی کو جہیز زیادہ دیا تو ہم نے بھی اپنی بیٹی کو زیادہ دینا ہے, کوئی اور معاملہ ہے تو ہم نے بھی بڑھ کے کرنا ہے. تو اوور آل ہماری سوسائٹی کا رویہ ہی اس طرح کا ہے. جی, بات یہ کہ ایک ہوتا ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ اور ایک ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ.
دنیا میں جتنی ترقی ہے یا دنیا میں جو آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے, یہ جو آپ انسانی حقوق کی ہم بات کرتے ہیں اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں, جو بھی بہتری آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بیسیکلی گروتھ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے. فکسڈ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ مضر رہتا ہے یا اسی جگہ سٹک رہتا ہے, وہ نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی رسوم و رواج ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی ایموشن پہ یا کسی نہ کسی وجہ سے کسی پہ بیسڈ ہیں. مثال کے طور پہ فیئر بیسڈ ہیں. کئی ایسے رسوم و رواج ہیں جو کہ فیئر بیسڈ ہیں, خوف پہ مبنی ہیں. وہ کبھی بھی وہ معاشرہ کبھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اس سے خوفزدہ محسوس کرتا ہے. جس طرح مثال کے طور پہ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو جو بتوں کی جو پرستش تھی وہ خوف پہ مبنی تھا نا, وہ سارا. اس سے پیچھے انسان کہ علم کے جہاں جہاں گیپ تھے وہاں اس نے سپر نیچرل اور اس طرح کی چیزیں اس کو فل کرنے کی کوشش کی. اس میں انہوں نے بت ڈال دی, اس طرح کی چیزیں ڈال دی. اگر بجلی کڑکی تو اس کو سجدہ کر دیا. اب اس چیز کو اس خوف میں سے نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے گروتھ مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے نکلیں. یہ بہت مشکل کام ہے. اور اپنے معاشرے کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں تو اس سے تو ایک ہی چیز آپ کو نکال سکتی ہے اور وہ آپ تعلیم ہے. یعنی آپ جتنا زیادہ علم حاصل کرتے چلے جائیں گے تو اس کا جو ویریشن آف ایکسپیرینسز ہیں, یعنی تجربات کا جو تنوع نمبر ایک, اور دوسری آپ سے میکسیمم جتنی مختلف ریلیٹڈ انفارمیشن ہے, تو عقل جو ہے وہ آپ کی جو کوگنیشن ہے وہ اس کے انالیسس کر کے آپ کے ایموشنز کو کسی طرح دباتی ہے اور آپ کو ایک بہتر اور دوسری سائڈ پہ جانے کے لیے کرتی ہے کہ مطلب آپ بہتر عقلی رویہ یہ ہے تو اس کو اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہم جب رسوم, جیسے انہوں نے شادی کی مثال دی, تو رسوم و رواج سے ہمارے ذہن میں آتے ہی شادی جہیز اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. حالانکہ مولانا نے بڑا اچھا اس کو ایکسپینڈ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی چیزیں ایسی رہنے دی معاشرے کے اندر جو دور جہالت کی تھیں لیکن ٹھیک تھیں انسانیت کے لیے. اچھا, اس میں اب یا تو یہ ہے کہ ان رسوم و رواج کا مکمل خاتمہ کیا جائے, جیسے کہ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ معاشرتی بگاڑ کا باعث بن رہی ہے. کیا ہم ان کو مکمل طور پہ ختم کریں یا ان کی پریکٹس بہتر کریں؟ یعنی کہ جہیز میں حرج نہیں ہے, اس کے مبالغے میں حرج ہے یا اس کے بڑھائے جانے میں. تو اس پہ کیا سائنس کیا کہتی ہے؟ دیکھیے, اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر وہ چیز جو کوالٹی آف لائف یا معیاری زندگی کو متاثر کر رہی ہے فرد کی یا معاشرے کی, تو اس کو تو ختم کرنا ضروری ہے. اس طرح کی بہت ساری ہیں. مثلا ہمارے ہاں ابھی بھی یعنی کہ جڑ سے ہی ختم کیا, رورل ایریاز میں ایسی بہت سی, اس طرح سوارہ کی کوئی رسم چل رہی ہے, اس طرح کی بہت ساری ہے. قرآن سے شادی کے حوالے سے اس طرح کی بہت ساری رسم و رواج ہیں جس سے فرد جو ہے اور یا معاشرہ وہ متاثر ہوتا ہے. تو اس سے تو ہونا چاہیے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں, مثال کے طور پہ عمران بھی اگر میں آپ کو تھوڑا سا بہت پیچھے لے جاؤں, ہم جب غار کی دنیا میں تھے تو ہوتا یہ تھا کہ بیسیکلی میں جب آپ 6 سیب آپ نے درخت سے اتارے تو میں آپ کے 4 سیب لے کے چلا گیا ہوں. آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی اس کا حل تھا کہ آپ مجھے قتل کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, اور کوئی حل نہیں ہوا کرتا تھا, جس کی وجہ سے سوسائٹیز تشکیل نہیں پا رہی تھی, سماجی یعنی آپس میں مل نہیں پا رہے تھے. کسی وقت میں انسان کے اوپر یہ خیال اترا کہ اس کو کیوں نہ, مطلب اس کی ایک سزا یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ میں نے ان کے اگر 4 سیب لیے ہیں تو چلیں 8 سیب کی مجھے سزا دے دے. ہر چیز کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مار ہی دیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو یہاں سے آئیڈیاز اترنا شروع ہوئے. تو ہر وہ آئیڈیا جو زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے معیار کو آگے بڑھا رہا ہے, کوالٹی کو آگے بڑھا رہا ہے, اس کو بے شک بالکل اس طرح اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. میں اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا. آج ایک بیماری رسم چل پڑی ہے کہ بیٹیوں کو جہیز نہیں دینا, ایک رسم بن چکی ہے. نہیں دینا, نہیں دیا جا رہا نا. میں خود ایک شخص کے پاس گیا اور وہ آخری سانسوں میں تھا. میں نے کہا اللہ کا واسطہ چودھری صاحب تی واسطے بھی کوئی معاملہ اپنے ہتھی دے جاؤ. بعد جو کسی نے وراثت نہیں دینی, میراث نہیں ملنی, انہوں اپنے ہتھی کچھ دے جاؤ. نہیں مولوی صاحب جی میں دینا تو میرا جڑا نا سارا چودراہٹ خراب ہوندی ہے. اچھا, وراثت کی بات کر رہے ہیں. جی وراثت, جی ٹھیک ہے. جہیز دینے کو ضروری کر لیا جو کہ ضروری نہیں ہے, وراثت کو چھوڑ دیا. اسی طریقے سے شادی کی وہ خرافات کہ جو ایک غریب آدمی کے بس میں نہیں ہے وہ ہم نے فرض کے درجے میں لے کے آگے. رسم ہنا, رسم فلاں. ایک بچہ, معصوم بچہ اپنے چچا سے پوچھتا, مجھے خود اس نے روتے بات کہی کہ چچا جان پھیرے کب لگنے ہیں, باقی ساری چیزیں ہو چکی. یعنی پوری کاپی ہم کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا رسم و رواج دیے, کیا طریقہ کار عطا فرمائے, اس کو چھوڑ دیا, ہندوؤں کے رسموں کو اپنا لیا. اور اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں کہ ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے. میرے گھر کا یہ واقعہ, میری ماں بیوہ ہی 32 سال کی عمر میں, لیکن ہمارا رسم و رواج کیا ہے کہ جس کے بچے ہوں یا بیوہ ہو جائے اس نے شادی نہیں کرنی. اگر کر لے تو وہ بڑی بری. ایسے ہی کسی شخص کو ضرورت ہے دوسری شادی کرنے کی
وہ کر لیتا ہے تو اس کو بے حیائی کی طرف جائے گا تو کوئی گناہ نہیں، دوسری شادی کر لے گا. حالانکہ سارے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملتا جنہوں نے ایک سے زائد شادیاں نہ کی ہوں، لیکن ہمارے رسم و رواج نے پکڑ کے کہ اس کا نام لینے والا ہی گناہ گار ہے. لیکن مولانا یہ انفرادی سطح پہ توڑنے سے تو ہوگا نہیں. جیسے آپ فار ایگزامپل اپنی کمیونٹی کے اندر کوئی ایسی مثال قائم کریں گے تو آپ پہ مجھ پہ سب پہ لان تان کی جائے گی، یعنی کہ انفرادی عمل اگر کوئی شخص کرے گا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب تک اجتماعی سطح پر اس کو فرام دا ہائیسٹ لیول اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جاتا. جیسے جہیز کا خاتمہ ہے تو حکومتی سطح پہ کوئی ایسا حکم آئے کہ جی آپ دیں گے نہیں. جیسے ہم نے ون ڈش کا ایک قانون لے کے آئے پنجاب کے اندر تو اس میں وہ حکومتی سطح پہ تھا کہ جی اگر دیں گے تو چھاپا پڑے گا. ہم ان کا یہ انتظار نہیں چھوڑا کہ میں دے سکتا ہوں تو میں دے دوں. میں اس میں اختلاف کروں گا تھوڑا سا. اپنی سطح پہ ہم ممکن ہے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں اور حکومت سے وہ معاملات نہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم ایسے گناہ گار پیش ہو جائیں. ہم اپنی سطح پہ جو کر سکتے ہیں، مثلا میری بیٹی کی شادی ہے، میں رسم و رواج کے بغیر کروں، میں جہیز کے بغیر کروں، میں لڑکا ہی ایسا تلاش کروں جو دیندار ہو، جو اللہ کے محبوب نے حکم دیا ہے کہ حسن و جمال کی وجہ سے عیسائی شادی کرتے ہیں، مال و جمال کی وجہ سے یہودی کرتے ہیں، خاندانی معاملات کو فلاں کرتا ہے. مسلمان جو ہے اللہ کے محبوب کا ماننے والا صرف دینداری کو. آج سب کچھ ہے اس کے پاس، حسن ہے، مال ہے، شادی ہوتے ہی اس کو کینسر ہو جائے کیا کریں گے؟ شادی ہوتے ہی اس کا سارا مال تباہ ہو جائے کیا کریں گے؟ دیندار ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر موقع پہ اس کو لے کے چلے گا. دین نہیں ہوگا، جو اللہ سے نہیں ڈرنے والا، وہ آپ سے یا آپ کی بیٹی سے یا آپ کی بہن سے. میں ایک چھوٹی سے صرف اضافہ کر دوں کہ جتنے بھی قوانین بنے نا، یہ مولانا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ بیسیکلی فرد کی انیشیٹو پہ بنے. ایک کال باگ کی ایک تھیوری ہے، ایک انفرادی عمل پہ. جی، کال باگ کی ایک تھیوری ہے، تھیوری آف موریلٹی. اس میں جو 5th اور 6th سٹیج ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ جو 4th سٹیج ہے وہ لا اینڈ آرڈر سٹیج ہے، جس پہ لوگ یعنی رسوم و رواج کہہ لیں، لا اینڈ آرڈر کہہ لیں. لوگ اوبے کرتے ہیں، ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ اوبے کرتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. 5th والے لوگ اچھے نہیں ہوتے، وہ باغی ٹائپ کنسیڈر کیے جاتے ہیں کیونکہ اچانک ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس رسوم و رواج کو، یہ بالکل غیر عقلی بات ہے. 6th والا جو بندہ ہے جو 6th سٹیج پہ ہے وہ روڈ بلاک کر دیتا ہے کہ جو 4th سٹیج ہے یعنی سٹیٹ ہے وہ اس چیزوں کو یا رسوم و رواج کو ختم کیا جائے. تو یہ اپنے وقت کے کوئی اتنے اچھے لوگ نہیں ہوتے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہیرو تھے. اور یہ تمام دنیا میں انسانی حقوق سے لے کے جتنی بڑی قانون سازی ہے وہ فرد کی، کسی ایک فرد کی، آپ کسی بھی قانون کو اٹھائیں اس کے اندر جائیں اور دیکھیں کہ اس کا سورس کیا ہے تو آپ کو کسی ایک فرد کا ایک اس کو پاگل پن کہہ لیں، وہ نظر آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں نہیں مانتا. لیکن وقار بھائی اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تو ہے نا، جس سے بھی مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سب کے مائنڈ میں ایک اگر ہم دین کی طرف جا رہے ہیں، کسی ایک اسپیسیفک چیز کو ٹارگٹ کریں تو ہم اوور آل سوسائٹی سے بھی تو اپنے آپ کو کمپیریزن کرتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ فلانے نے یہ چیز نہیں کی تو ہم کیوں کریں، فلانے نے یہ نہیں کیا تو ہم نہیں کیا. بچی کی شادی بغیر جہیز کے کر تو دے، لیکن آگے اس کی بچی کے ساتھ کیا ہوگا پھر وہ بہت بڑا سوال ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات میں 2 مثالیں اس پہ دوں گا. ایک شخص میرے پاس آیا، خدا را جن کو اللہ نے دیا وہ جب یہ نیت کریں گا تو معاشرے سے ناسور ختم ہونا شروع ہو جائے گا. میں 2 مثالیں چھوٹی سی دیتا ہوں اس کی. ایک شخص میرے پاس آیا، رو رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے 4 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، ایک کی. میں نے کہا بھی آپ نے ایک کی ہے ماشاءاللہ. کہتے بچپن سے لے کے اب تک جتنا کمایا سارا وہ، اور پلس 5 لاکھ کا میں مقروض ہوں، 15,000 کمانے والا. اور وہ رو رہا ہے کہ باقیوں کو اپنا جسم بھیج دوں. دوسری طرف الحمدللہ آپ نے جیسے کہا کہ مثالیں قائم کی جائیں. ہمارے دوست ہیں جن کا ورلڈ کپ میں 2 مرتبہ فٹ بال کھیلا گیا. انہوں نے اپنے سارے بچوں کی شادی سنت کے مطابق نکاح مسجد میں اور ولیمہ حسب جتنی توفیق ملی وہ. تو آپ کہتے ہیں کہ انفرادی عمل بہرحال اس کی مثال بنے. اور اللہ وہ دعائیں دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے اتنے خوش ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے. چلیں ہم اس امید کے ساتھ کہ لوگ اس کو اپنے طور پہ، اور اب ویسے آج کل کی نوجوان نسل کے اندر کافی حد تک یہ شعور ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. وہ چھوٹی موٹی خرافات آپ کے لیے مانی نہیں رکھتے. پھر اگر ہم پیسے والے نہیں ہیں تو ہمارا یہ فوکس ہونا چاہیے کہ تعلیم بچوں کو میکسیمم دیں تاکہ وہ کانفیڈنٹ ہوں تو ان کو خرافات سے. بالکل ایجوکیٹڈ ہونا معاشرے بہت ساری چیزوں کو بہتر کر دیتا ہے. اور اسی امید کے ساتھ ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. خیر رمضان.